اصل ناظرین کرام، بھئی قانونی مسئلہ ایک تو رہا جا رہا ہے، بہت دنوں سے اس کا ذکر ہم سنتے ہیں، معاملہ آگے نہیں بڑھتا دکھائی دیتا۔ ایک فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، لیکن نئے سپریم کورٹ کا جج تو وہی تھے، وضاح نقوی تھے، اعجاز الحسن تھے، منیب اختر تھے، شاہدہ ملک تھیں، اور یحییٰ افریدی تھے جنہوں نے ایک ڈسینٹ نوٹ بھی لکھا کچھ، لیکن فیصلے سے ایگری کیا۔ اب کہتے ہیں اس کی اپیل بھی ہو سکتی ہے، اپیل ہوگی تو شاید ڈفرینٹ جج ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ فیصلہ پھر بھی یہی آئے۔ فیصلہ یہ ہے کہ جو مقدمات ہیں، سویلین کے مقدمات جو ہیں، فوجی عدالتوں میں سنے نہیں جا سکتے، اس کے لیے سویلین کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے۔ ہم اس پہ بہت سی باتیں تھیں، ہم تو انتظار میں تھے کہ شاید اس کی اپیل آئے گی، یا یہ کہ سپریم کورٹ کا پہلے کوئی پریسیڈنٹ ایسا رہا نہیں، سپریم کورٹ ماضی میں یہی کہتا رہا ہے کہ ٹرائل ہو سکتا ہے، سنے جا سکتے ہیں سویلین کے مقدمات، بہت سی باتیں ہوں گی، بحثیں ہوں گی تو آرام سے گفتگو کر لیں گے۔ لیکن جس چیز نے چونکا دیا ہمیں وہ یہ ہے کہ طالبان اس کی تعریف کر رہے ہیں اس فیصلے کی، اور ملک کے اندر دہشت گرد جو ہے وہ یوں سمجھیے ایسے مونچھوں کو تاؤ دیتے پھر رہے ہیں کہ گویا ان کے باغوں، بلی کے باغوں چھینکا ٹوٹا والی بات ہو گئی ہے، نظر آتی ہے۔ ہم ملک کے جو حالات ہیں، معاشی بھی، سلامتی کے مسائل اور دوسرے مسائل، اس میں یہ ایک بہت اہم صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اسی سوچا کہ آج کچھ ماہرین قانون سے بات تو کی جائے کہ یہ فیصلہ جو سامنے آیا ہے یہ ڈیفرنٹ دکھائی دیتا ہے۔ اس ڈیفرنس میں ملک کی تناظر میں، معاملات کے تناظر میں کیا اس کی گہرائی نظر آتی ہے؟ ہمارے ساتھ حافظ احسان کھوکھر صاحب ہیں جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے بھی ہیں اور سینئر مشیر کمیشن برائے اوورسیز پاکستان رہ چکے ہیں، وفاقی موت سے بھی رہ چکے ہیں، اور حسین فیصل مفتی صاحب ہیں، وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے پنجاب بار کونسل کے ممبر رہ چکے ہیں۔ حافظ صاحب، پہلے میں آپ سے شروع کرتا ہوں جی، یہ جو سارا مقدمے کا فیصلہ آیا ہے، کیسے آپ اس کو کیسے انالیسس کرتے ہیں اس کا؟ پاکستان کی تاریخ میں تو اس کی مثال نہیں ملتی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی جو ماضی میں ہیں، اور یہ جو دہشت گرد یا طالبان خوش ہو رہے ہیں، اس نے مجھے تھوڑا سا تشویش میں مبتلا کر دیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، اور بہت ہی امپورٹنٹ اور بڑا حساس یہ سبجیکٹ ہے جس پہ اوپر آپ بات کر رہے ہیں۔ میر صاحب، دنیا کے بہت سارے ممالک کی طرح پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے کہ جہاں کے اوپر ملٹری لاز موجود ہیں، اور دنیا کے 36 ممالکوں میں پاکستان بھی ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر اگر کوئی سویلین جو ہے 5 قسم کی کیٹیگریز کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو ملٹری لا کے اندر اور ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ پاکستان کے ہر سویلین شخص پہ اطلاق اس کا نہیں ہوتا، اور یہ ایک پرسپشن کرنا کہ ہر سویلین پاکستان کے ملٹری لاز یا ملٹری کورٹس کی جورسڈکشن میں آتا ہے، یہ بات لیگلی ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ 5 سچویشنز کون سی ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایکسپنج کے اندر، سبوتاج کے اندر، نیشنل سیکیورٹی کی وائلیشنز کے اندر کوئی شخص انوالو ہے دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر، تو وہ اس ملک کے ملٹری لاز کے اندر آتا ہے، اور اس کو لا یا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ جس طرح ہمارے لا جو ہے 1967 کے اندر امینڈمنٹس آئیں، اور سیکشن 2D1 اور 2 کو جو ہے، اور سیکشن 59(4) کو انڈیوس کیا گیا کہ اگر کوئی شخص پاکستان ملٹری کا ریگولر امپلائی نہیں ہے تو اگر وہ یہ 5 چیزوں کے اندر جرم کرتا ہے تو اس کو پاکستان کے ملٹری لاز کے اندر اور ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا جا سکتا ہے۔ اور 1967 سے لے کے اس فیصلے تک جو 23 اکتوبر آئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ان امینڈمنٹس کو اور ان کے نیچے جو چیزیں ہوتی رہی ہیں ان کو ویلیڈیٹ کرتی رہی ہے، اور اس وجہ سے بھی ویلیڈیٹ کرتی رہی ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس تھیں ان کو آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 8 کے اندر، سب آرٹیکل 3 کے اندر کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن جو ہے وہ حاصل ہے، اور 5 ممبر سے لے کے 11 ممبرز تک اس کو کرتے رہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ٹیسٹ پاس کرتا ہے تو دنیا کے ہر ملک کے اندر، چاہے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، پاکستان ہے، سب کانٹیننٹ کے کنٹریز ہیں، سب پہ لاگو ہوتا ہے، ایون چائنا جو ہے۔ تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے جو سویلین ہے لیکن ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ملٹری آرگنائزیشن ہے ان کے اندر کام کرتا ہے، تو اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے تو اس ملک کے ملٹری لاز کے اندر آئے گا۔ چوتھا یہ ہے کہ ملٹری کے آن گوئنگ کو آپریشنز چل رہے ہیں ٹیررزم کے خلاف یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر، اس کے خلاف اگر کوئی کھڑا
ہوتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ پاکستان یا دنیا کے ہر ملٹری لاز کی جورسڈکشن کے اندر آئے گا. اگلا وہ شخص جو ہے جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے فائنانس کرتا ہے, فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, یا جس طرح آپ نے دیکھا کہ گلبھوشن پاکستان کے اندر آیا, ایک فارنر تھا, سویلین تھا, اور ہم نے اس کو ٹرائی کیا, اور اس کا ٹرائی جو ہے ایون انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر لے کے گیا, تو اس سویلینز کو بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے مانا کہ پاکستان کی ملٹری کورٹس کو جورسڈکشن ہے. اب یہ ساری چیزیں جو آپ کی 55 سال سے ایک لا تھا, 48 سال سے سپریم کورٹ کے فیصلے تھے, اس کے بعد جو ایک چیز آئی ہے اس نے ڈیویٹ کیا, اور ڈیویٹ اس چیز کو کیا ہے کہ جو آپ نے اپنی ہی ججمنٹس کو رکھا تھا, انفیلڈ رکھا تھا, اور اس کے اندر آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ امینڈمنٹس جو ہیں یہ فنڈامنٹل رائٹس کی بھی وائلیشنز ہیں, یا یہ ڈیو پروسیس آف لا کی بھی وائلیشن ہے, یا یہ پرسن اسپیسیفک ہے, یا آرٹیکل 25 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. ریپرکشن اس کے اندر یہ آئے ہیں کہ اس وقت جو ہے آپ کے جتنے ملٹری کے اندر سویلینز لوگ تھے وہ نکل گئے, اس وقت پاکستان کے جو ریٹائرڈ آرمی کے لوگ تھے وہ نکل گئے, اس وقت جو آرمی کے خلاف آپریشنز کے اندر ٹیررزم کے اندر کھڑے ہوئے ہیں وہ اس کے اندر سے نکل گئے, اس وقت جو ایسفنج کے اندر انڈیویجولز انوالو ہیں یا آپ کے سپائز کے اندر انوالو ہیں وہ اس کے اندر سے نکل گئے, اور مور امپورٹنٹلی یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر یا باہر بیٹھ کے ٹیررزم کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں سویلینز ہیں, آپ ان کو پاکستان کے ملٹری لاز کے اندر یا کورٹس کے اندر ٹرائی نہیں کر سکتے, چونکہ یہ دو سبسٹینٹیو پروویژن جو جورسڈکشن دیتی تھیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک سیٹلڈ لا کو جو ہے وہ آرٹیکل 8 پہ الٹرا وائرس کی ہے, اور آرٹیکل 8 کے اندر ہی پروٹیکشن موجود ہے. آپ نے فیصلوں کے خلاف گویا فیصلہ دیا. مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے ساری صورتحال کو؟ اپیل بھی ہونی ہے, ہم تو انتظار کر رہے تھے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ طالبان نے جب اس کی بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کچھ ٹیررسٹ کی طرف سے اس پہ خوشی کا اظہار کیا گیا تو میرا دل کیا کہ اس پہ گفتگو تو کی جائے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے, سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 18th امینڈمنٹ میں آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن میں آیا جس میں فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کی بات ہے. دیکھیے, جو انٹرنیشنل انڈیکس ہے اس پہ آپ کی ملٹری کورٹس جو ہیں وہ 7ویں نمبر پہ ہیں, جبکہ آپ کی سول سائڈ کی کورٹس 136 نمبر پہ ہیں. ٹھیک ہے. تو جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی بڑی عمیق نگاہوں سے چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, ان کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ ملٹری کورٹس میں ڈیو پروسیس یا فنڈامنٹل رائٹس کی کوئی وائلیشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ایک فکرہ تو بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے, لیکن آج تک کسی نے پن پوائنٹ نہیں کیا کہ کس فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہوئی ہے. دو لاز ہیں, ایک قانون شہادت آرڈر ہے سول سائڈ پہ, وہ بین ہے, ایسے ہی وہ ملٹری کورٹس میں بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. دوسرا ضابطہ فوجداری سول سائڈ پہ ہوتا ہے, اور ضابطہ فوجداری میں جو ایک ٹرائل کا پروسیجر اور پروسیس ہے وہ ویسے ہی اٹھا کے ملٹری آرمی ایکٹ 1952 میں with certain change of nomenclature, نام اس کے تھوڑے سے فرق ہیں لیکن وہ پروسیس آلموسٹ رادر میں کہوں گا کہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے سول کورٹ میں ہوتا ہے. اب ملٹری کورٹ بنانے کا پرپز کیا تھا؟ پرپز یہ تھا, یا ملٹری کورٹس کو یہ جورسڈکشن دینے کا پرپز کیا تھا کہ جب آپ ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بنا رہے ہیں تو جہاں پہ اس لا کی بریچ ہوگی وہ بھی کسی سیکریسی, جو آپ نے کسی معاملے میں سیکریسی برتنی ہے یا کوئی ڈاکومنٹ سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیں ان تک کوئی ہاتھ جاتا ہے یا ان تک کوئی نالج کوئی گین کرتا ہے, تو وہ سیکریسی کا بریچ اگر آپ ایک سول سائٹ پہ لے جائیں گے تو وہ تو آپ نے ایک بندے کو پکڑا ہے نا جی کہ اس نے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بریچ کیا ہے, تو جس وقت آپ سول سائٹ پہ لے جائیں گے تو وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اگلے دن فلیش ہو رہا ہوگا. تو سول سائٹ پہ بھی ان کیمرہ پروسیڈنگ کی بہت سارے کیسز ہمارے ہسٹری میں, لیگل ہسٹری میں ایسے ہیں جو ان کیمرہ پروسیڈنگ ہوتی ہے, جو ایک پریویلیج پروسیڈنگ ہوتی ہے, جو ایکسکلوسیو پروسیڈنگ ہوتی ہے. تو بیسیکلی ایکسکلوسیوٹی کے لیے, ایکسکلوسیولی اس کو ٹرائی کرنے کے لیے تاکہ وہ پروسیڈنگ باہر نہ نکلے, پریس تک نہ پہنچے, جو آپ کے ہوسٹائل کنٹریز ہیں وہاں تک نہ پہنچے, تو جو آپ نے کسی بندے کو اپریہینڈ کیا ہے وہیں تک وہ رہے اور اس کے بعد وہ آگے ٹریول نہ کرے. تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی قسم کی کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی انوالومنٹ ہے. ٹھیک ہے, فنڈامنٹل رائٹس کی انوالومنٹ نہیں ہے. میں ایک سوال دوبارہ کرتا ہوں, حافظ صاحب آپ سے کرتا ہوں, اپیل کے بارے میں کیا آپ کی رائے بنتی ہے؟ اپیل میں کچھ جان پیدا ہوتی ہے اس کی؟
اور बेंच नया बनेगा, क्या बनेगा? मीर साहब ये बहुत अच्छा केस है जो अपील का केस है, क्योंकि ये वो लॉज है जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल है, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जब हासिल है तो सुप्रीम कोर्ट इन लॉज को पता नहीं कौन सी ग्राउंड के ऊपर जाके इसको जब रीजनिंग आएगी तो देखा जाएगा कि अल्ट्रा वायरिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है। कॉन्स्टिट्यूशन कमांड ये कहता है कि आप इन लॉज को अल्ट्रा वायरिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि चूंकि प्रोसीडिंग जो थी वो कुछ जल्दी में कंक्लूजन की तरफ चली गई, क्योंकि प्राइमरीली फोकस 9 मई की हद तक था कि जी उनके ट्रायल जो है वो नहीं आने चाहिए, और अगर वो भी शख्स जो है जो मिलिट्री लॉज की या जाके अटैक करता है या टेस्ट पास करता है तो उस जमरे में आता है। लेकिन लास्ट डेट जो हेयरिंग आई उसके अंदर यकदम जो टिल्ट जो था वो आर्टिकल 8 के अंदर गया, और वहां के ऊपर चाहिए था कि फेडरल गवर्नमेंट या टाइम सीक करती या प्रॉपर कोर्ट को असिस्ट करती। वो चीज शायद हुई नहीं है, जिसकी वजह से कोर्ट किसी नतीजे पर अब ये पहुंची है। अब ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद 30 दिन का टाइम है, फेडरल गवर्नमेंट डेफिनेटली अपील फाइल करेगी, और उसके अंदर अब स्कोप जो है वो रिव्यू से बढ़ जाएगा, और ये 5 जजेस नहीं सुनेंगे, चीफ जस्टिस साहब लार्जर बेंच बनाएंगे। और मेरा ख्याल ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को इन तमाम लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, फैक्चुअल और इंटरनेशनल प्रैक्टिस के ऊपर जाके एक अच्छा केस पेश करना चाहिए, और इनके एक अच्छा स्ट्रॉन्ग केस है, और अदालती सुप्रीम कोर्ट जो है इसको अच्छी तरह देख के एक मुल्क के हालात या कानून के मुताबिक या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक फैसला करें। जी मुफ्ती साहब, आप क्या कहेंगे? ये अब फैसला तो अपील तो होगी, आपको क्या नजर आता है अपील में जान कितनी है? आप लास्ट मार्क्स क्या देंगे इस मामले में? देखिए, बात यह है कि जिस वक्त ये केस की समाअत हुई तो प्रॉब्ली जो मेरे नॉलेज में सिर्फ एक दिन की हेयरिंग हुई, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को नहीं सुना गया। जब आप तमाम स्टेक होल्डर्स को नहीं सुनेंगे तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की हद तक नहीं होते, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की डिस्पेंसेशन और उनके जो मरूजी हालात होते हैं उनको सब मद्देनज़र रख के फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का फैसला होना भी चाहिए या होता रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब से चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज हुई हैं और चीज़ें कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशंस के पास चला गया है, तो इंस्टीट्यूशंस बनाने का मकसद ये है कि अब मैं कल को कहूँ कि जी एक टैंक मुझे दे दें, मैं खुद मतलब पाकिस्तान का दिफा करूँगा, ऐसा नहीं है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि आपके जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो आपको पता है कि पूरी दुनिया में वल्नरेबल है, ठीक है। आप अगर एक अपने GHQ को नहीं संभाल सकते, अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं संभाल सकते, जिना हाउस जो कोर कमांडर हाउस लाहौर का है उसको नहीं संभाल सकते, तो ऑब्वियसली दुनिया हक बजानी होगी ये कहने के लिए कि जी आप अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को कैसे संभालेंगे। ठीक है, तो ये सारी मौरूजी हालात को आपका मतलब है कि अपील में जान यकीनी तौर पे होगी? बिल्कुल। ये जिस वक्त सब स्टेक होल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट सुनेगी अपील में तो फिर किसी नतीजे पे पहुंचेगी। ठीक बात है, ठीक बात है जी। मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया, आपका वक्त बहुत कम था, दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। आपने बहुत तफसील के साथ इसके कानूनी पहलुओं पर और पाकिस्तान की सूरत हाल में इसके तनाज़ुर में रखकर जो दहशतगर्दी यहाँ मौजूद है और जो उसके नताइज निकल सकते हैं उसके कंटेक्स्ट में रख के भी बड़ी वजाहत के साथ सूरत हाल की वजाहत की है। आपका बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।